بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ لفظی ترجمہ۔ اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات، اور بھیجے ہم نے لگاتار اس کے بعد کئی پیغمبروں رسولوں کو، اور دی ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو واضح دلیلیں، اور ہم نے تائید کی مدد کی اس کی پاکیزہ روح کے ساتھ۔ اور کیا جب بھی کوئی رسول لایا تمہارے پاس وہ چیز جسے تمہارے نفس نہیں چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا، پس پیغمبروں کے ایک فریق کو تم نے جھٹلا دیا اور ایک فریق کو تم نے قتل کر دیا، اور کہا انہوں نے ہمارے دل غلافوں میں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی ان کے کفر کی وجہ سے، پس بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کے جو ان کے پاس ہے اور تھے جو اس سے پہلے فتح کے لیے توسل حاصل کرتے تھے ان لوگوں کے خلاف جو کافر ہے، فلما جاءہم، پر جب آ گئی ان کے پاس ما عرفوا، وہ ذات جس کو انہوں نے پہچان لیا تو اس کا انکار کر گئے، پس اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے کافروں پر۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بری ہے وہ چیز جو انہوں نے خریدی اپنی جانوں کے لیے، یہ کفر کرتے ہیں ان چیزوں کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور سرکشی کرتے ہیں یہ کہ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل جس پر چاہتا ہے اپنے بدنوں میں سے۔ فباؤوا بغضب علی غضب، پس لوٹے وہ غضب پر غضب لے کر، اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ مسلسل بنی اسرائیل کا تذکرہ چلا آ رہا ہے، جو انہوں نے اچھے کام کیے یا برے کام کیے سب کا تذکرہ چلا آ رہا ہے، اور جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے تو سب سے زیادہ تذکرہ بنی اسرائیل ہی کا آپ کو ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، کہ البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، یعنی تورات۔ آسمانی کتابوں میں سب سے فضیلت والی اگر کوئی کتاب ہے تو قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کے بعد سب سے مقدس اور سب سے بہترین کتاب اگر ہے تو وہ تورات ہے، کیونکہ تورات میں سب سے زیادہ واضح دلیلیں اور سب سے زیادہ برہان اس میں نازل ہوئے ہیں۔ تو وقفینا من بعدہ بالرسل، اور بھیجے ہم نے لگاتار ان کے بعد کئی رسولوں کو، یعنی لگاتار یہ نہیں کہ جو سلسلہ تھا وہ رک گیا، بلکہ پے در پے بار بار پیغمبروں کو بھیجا، ایک کے بعد ایک پیغمبر، ایک کے بعد ایک پیغمبر، بلکہ ایک ہی وقت میں دو پیغمبروں کو، تین پیغمبروں کو، بلکہ ایک علاقے میں کئی کے پیغمبر ہوا کرتے تھے ایک ہی زمانے میں، ایک ہی وقت میں۔ تو یہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت نازل فرمائی تھی کہ پے در پے ان میں پیغمبر نازل فرمائی، یہاں تک کہ آخری پیغمبر بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوئے۔ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ کا معنی ہے عیشو یا یسوع، مطلب کیا؟ مبارک اور سردار ہونے کے۔ اور مریم کا معنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عابدہ، یعنی عبادت کرنے والی۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ فضیلت عطا فرمائی تھی بنی اسرائیل میں سے یا بعد کی امت جو ہماری جو امت ہے، کہ قرآن میں کسی عورت کا ذکر نہیں ملے گا آپ کو، کسی عورت کا بھی، لیکن مریم علیہ السلام کا ذکر آپ کو 30 مرتبہ ملے گا۔ 30 سپارے ہیں، اگر شمار کیا جائے تو ہر سپارے پر ایک نام آئے گا آپ کو، مطلب 30 مرتبہ مریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فضیلت بیان فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت اس کے والدہ کی طرف کی، عیسیٰ ابن مریم، فرمایا اس بات کی دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ان کی نسبت ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ضابطہ بیان فرماتا ہے، کوئی بھی اگر شخص روز قیامت یا دنیا میں کسی کو بھی پکارا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، کسی کی طرف نسبت کی جاتی ہے تو باپ داداؤں کی طرف کی جاتی ہے، لیکن عیسیٰ ابن مریم واحد ایسی شخصیت ہے کہ ان کی نسبت ماں کی طرف کی جائے گی، کیوں کہ ان کا باپ نہیں تھا، اللہ رب العزت نے اپنے قدرت کے ذریعے ان کو پیدا کیا بغیر باپ کے۔ تو ادعوا لآبائہم، باپ کی طرف نسبت کر کے پکارو، مطلب کیا؟ جب بھی کسی کو پکارا جائے، جب بھی کسی کی طرف نسبت کی جائے، جب بھی کسی سے کوئی بات کی جائے تو ان کی باپ کی طرف ان کی نسبت کی جائے،
کہ بھئی تمہارا باپ، تمہارا دادا، تمہارا پردادا، تمہارا خاندان، تو ماں کی نسبت کرنا یہ بری چیز ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے عیسیٰ ابن مریم کو فضیلت دی کہ بغیر باپ کو ان کو پیدا کیا، تو ان کی نسبت ماں کی طرف کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔